السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جب کسی سے بات ہوتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جمعہ کو بھی تو عید ہی کہا گیا ہے، اگر ہم اس دن کو عید کہیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی چیز کے جائز اور اس کے حلال ہونے کے لیے اور اسلام ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کی دلیل پائی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کہا، یعنی جیسے ہمارے لیے عید کے دن خوشی ہوتی ہے اور فضیلت کا دن ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا دن بھی ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جمعے کی تو یعنی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 40 سے زیادہ اس کی فضیلتیں ایک ہی جگہ پہ ذکر کی ہوئی ہیں، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آنا۔ جمعہ ہر 7ویں دن لوٹ کے آ جاتا ہے، اور عید کو بھی ہم عید اس لیے کہتے ہیں وہ سال بعد لوٹ کے آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اطہر سے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب بس 2 ہی دن ہیں خوشی منانے کے، اجتماعی خوشی مسلمانوں کی، اس کو منانے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 ہی دن ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو 2 دن اور تھے جن میں مسلمان خوشیاں کرتے تھے، تو آپ نے بدل دیا ان میں غیر مسلموں کی مشابت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ، اللہ نے اب یہ تمہارے لیے ان دنوں کو بدل دیا ہے، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 2 عیدوں کی مبارک ہے، 2 عیدوں کی خوشخبری ہے اور 2 عیدوں کی خوشی ہے۔ تیسری عید کا تصور جو ہے، یعنی میلاد کا تصور، ویسے تو میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، چونکہ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، تو دنیا جان کا کوئی شخص نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا منکر ہو۔ ہم جو جس بات سے روکتے ہیں وہ یہ کہ اس دن خاص طور پہ یہ ڈھول اور ناچنا اور لائٹیں اور تماشا اور ایک دوسرے سے یعنی اختلاط مرد و عورت کا اور گلیوں میں نکل آنا اور بدعت و خرافات کو رواج دینا، دولتیں ضائع کرنا، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں کی لائٹیں لگا رہے ہیں لوگ اپنی گلیوں میں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے؟ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ خوش ہونا اور بات ہوتا ہے اور خوشی منانا اور بات ہوتا ہے۔ ہم کتنی ہی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، کیا ہر دفعہ ہم یوں ہی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اس سے بڑی خوشی نہیں ہے، لیکن کیا اس خوشی کو منانے کا طریقہ ہمارا اپنا ہوگا یا شریعت کے مطابق ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا تھا، اور اس میں بھی آپ نے بتلایا کہ روزہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ سوموار کے دن اللہ کے سامنے عمل پیش ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلے روزہ رکھتا ہوں، اور پھر میں اس دن پیدا بھی ہوا ہوں۔ آپ کا تو یہ عمل ہے، اب یہاں دیگیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں، بہرحال یہ الگ باتیں ہیں۔ اسلام میں خوشی کا، اسلام میں غمی کا تصور جو ہے اس سے انسان کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ یہ پیدائش کا دن منانا غیر مسلموں کی حرکتیں ہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر ہم نیک لوگوں کی پیدائش کی خوشی منانے لگ جائیں تو سال کے 360 دن خوشیوں میں گزر جائیں گے۔ کیوں؟ ہر دن کسی نہ کسی ایک عظیم انسان کی پیدائش کا دن ہے، اور اگر ہم سوگ منانے لگ جائیں جیسے یہ ماتم پیٹنے والے کرتے ہیں تو پھر ہمارا پورا سال ماتموں میں گزر جائے گا۔ کیوں؟ ہر دن کسی نہ کسی عظیم شخص کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، اور بہت بڑا غم اور صدمہ جو صحابہ پہ گرا تھا، جیسا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آج کے غم اگر دنوں پہ ڈال دو گے تو دن رات رات میں بدل جائیں گے۔ 6 مہینے زندہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر 6 مہینے کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسکراتے نہیں دیکھا، اتنا غم چھا گیا تھا ان کے دل پہ۔
والدہ پہلے ہی نہیں تھی، والد بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر، تو اس دن تو صدمے کے دن تھے، لیکن یہاں لوگ شیطان نے ایسا چکر دیا ہے، لوگ خوشیوں میں شامل ہو گئے۔ تو لہذا کوئی عید میلاد النبی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہ قسم کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے نظریات ہیں، جنہیں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بدل لی۔ ہمارے پاکستان میں بھی یعنی 1930-31 کے قریب تک تو شاید یہ چھٹی وفات النبی کے نام سے ہوا کرتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے امت اس لائن پہ آگئی، بار اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔